حقیقت نگر میں خوش آمدید۔ سمود اپنے مذہب کے لحاظ سے بت پرست تھے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اصلاح اور ناصح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو منتخب فرما کر مبعوث فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور ان پر واضح کر دیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی توحید اور یکتائی کی شاہد ہے۔ مگر جب آپ علیہ السلام نے ان میں توحید کی تبلیغ شروع کی تو قوم کے افراد نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ قوم دعوت حق سے انکار کرتی رہی، مگر وہ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ آخرکار قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کا سردار، جس کا نام جندہ بن عمرو تھا، اس نے کہا، یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے سامنے نکال۔ اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید، اور بال بڑے اور نرم ہوں، اور 10 ماہ کی حاملہ بھی۔ پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہم شکل ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام لانے کے بارے میں ان سے مطالبہ کیا، تو سب نے عہد کر لیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے افراد ان سے دور کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اچانک پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، تو خدا کی قدرت سے پہاڑ پھٹا اور مطلوبہ اونٹنی نکل آئی اور وہ جنگل میں چرنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے بچے کو جنم دیا۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اور اس پر ایمان لے آنا چاہیے۔ تو جندہ بن عمرو اپنے 6000 آدمیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پاؤں پر گر پڑا اور ایمان لے آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ لیکن باقی لوگوں نے پھر بھی انکار کر دیا اور وہ آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روب والی تھی، جس طرف وہ جائے سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جائیں، اور پانی پر جائے تو سارا پانی پی جائے۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر دی، یعنی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ گے۔ اس طرح کچھ میعاد گزر گئی۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی اور چرتی اور دوسرے دن اس کو باندھ دیتے تھے، مگر شہر والے لوگ اس اونٹنی سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ اس قوم میں ایک نوجوان قدار بن سلف تھا، جس نے اس اونٹنی کو مارنے کا عہد کر لیا۔ ایک دن مقررہ وقت پر تمام ساتھی ایک تنگ گلی میں بیٹھ گئے، تو جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے گزری تو قدار بن سلف نے اونٹنی کی پیشانی پر ایک تیر مارا، اور اس کے ساتھی شور مچاتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر حملہ آور ہو گئے اور تلواروں سے اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کا بچہ پیچھے سے آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر ڈر بھاگا اور اس پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح اونٹنی اور اس کا بچہ دونوں غائب ہو گئے، جو کہ اس قوم کے لیے عذاب کا باعث ثابت ہوا۔ پھر اس قوم نے رات کو حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا اور ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال کو بھی ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لوگوں نے متفقہ طور سے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے آدمیوں سمیت شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس فیصلے کے ساتھ اتفاق کیا، کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جندہ بن عمرو کو لے کر تمام مسلمانوں کے ساتھ اس شہر سے باہر چلے گئے۔ آخرکار وقت مقررہ پر قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان کے پتے پھٹ گئے اور جہنم رسید ہوئے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے فرمایا، یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، تو وہ بعض لوگوں کے نزدیک فلسطین اور بعض کے نزدیک فلسطین کے نزدیک گرملہ مقام پر آباد ہوئے، اور بعض کے نزدیک وہ قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہوئے، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کعبہ کی غربی جانب حرم شریف میں ہے۔